پاک سرزمین پارٹی کے جنرل سیکرٹری حسان صابر نے پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر سعید غنی کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی 13 سال سے یہاں حکمرانی کر رہی ہے، یہ وڈیرانہ سوچ اور ظلم کی داستان رقم کر رہی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کے حکمراں انگریزوں کے دور میں بھی سر کے خطابات سے نوازے گئے ہیں، اور اسی پیپلز پارٹی نے ملک میں لوگوں کو قومیت میں بھی تقسیم کیا، جبکہ پاکستان میں پہلے سول ایڈمنسٹریٹر کا خطاب بھی انہی کو تاریخ رقم کرتا ہے، جبکہ 73 میں اسی سندھ کے اندر آئین کو دوبالا کر کے اسی زبان کے خلاف ایک ریگولیشن پاس کروا لی جاتی ہے۔ مزید یہ کہ جب پیپلز پارٹی کو سندھ یا وفاق میں حکمرانی ملی تو انہوں نے سندھ میں لوگوں میں تفریق ڈالی اور KP کے بلوچستان کا بیانیہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ وڈیرانہ سوچ پیپلز پارٹی نے اس صوبے پر مسلط کر دی ہے۔ دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ سعید غنی صاحب نے پوچھا ہے کہ بھئی کون ہے آپ، تو میں نے کہا پہلے وضاحت کر دیں کہ سعید غنی صاحب اور سعید غنی صاحب کی پیپلز پارٹی، تو لوگوں کو یہ بات صرف ریمائنڈ کروانی ہے کہ یہ کچے کے ڈاکو ہیں، اب پکے میں آ کے آباد ہو گئے ہیں، تو انہیں اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور ہم پاک سرزمین پارٹی پیپلز پارٹی کو جمہوری اور ایک معاشی دہشت گرد تنظیم سمجھتی ہے، اور ہم یہ عزم کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں کہ اس دہشت گرد جمہوری اور معاشی دہشت گرد کو، جو پاکستان کے لیے نیشنل سیکیورٹی رسک بن چکی ہے، ہم انشاءاللہ اس کے خاتمے تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اور یہ جدوجہد رحمان ملک کی بیگ سے ڈیل نہیں ہونے والی۔ ہم یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جدوجہد انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی دہشت گرد حکومت کا، جسے معاشی دہشت گرد اور جمہوری دہشت گرد کہا جاتا ہے، اس حکومت کے قلعہ کمات تک انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ اور ہم سعید غنی صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سر الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، آپ کے دن گنے جا چکے ہیں، اور آپ گنتی کریں انشاءاللہ 2023 کا سورج پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ پاک سرزمین پارٹی اس لیے نہیں بنائی، اور کراچی سے یہ اقتدار الطاف حسین سے لینے کے بعد زرداری صاحب کے حوالے کرنے کے لیے یہ پارٹی نہیں بنی۔ یہ پارٹی جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد، ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم یہ اقتدار ایوانوں سے لے کر عوام کے گلی محلے تک منتقل کریں، اور اس جدوجہد میں ہم انشاءاللہ، ہماری آدھی جدوجہد مکمل ہو چکی ہے۔ اس سال میں ہم لوگوں کو خوشخبری یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ زرداری اینڈ کمپنی کو، جو کچے کے ڈاکو ہیں، انہیں انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ ان ایوانوں میں ہم ایک عام آدمی کو پہنچائیں گے، ایک عام آدمی کو بٹھائیں گے، اور اس جدوجہد کے ذریعے ہم علاقے کے UC چیئرمین کو اور کونسلر کو اتنا امپاور کریں گے کہ اسے ضرورت نہ پڑے کہ کسی وڈیرے، کسی جاگیردار، کسی MNA اور کسی MP کا وہ محتاج ہو، اور وہ اس کا انشاءاللہ اس کے مسائل اس کے دہلیز پہ حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں، بات یہ کہ یہ مسئلہ سیاست سے بالا تر ہے، اس بات کو کراچی کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ کراچی میں جدوجہد جاری ہے، سندھ اسمبلی کراچی میں ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں ہے، اور ہم نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے دھرنے میں اسی لیے ہم گئے، ہم نے انکنڈیشنل ان کی سپورٹ کی ہے کہ یہ مسئلہ کراچی کا ہے۔ جب کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی پاکستان کا ریونیو انجن ہے، اٹ مینس کہ یہ مسئلہ پاکستان کا ہے۔ جب یہ مسئلہ پاکستان کا آ جاتا ہے تو اس سے آپ بے فکر رہیے، یہ پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے، اور لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، اور ہمارا بھی ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کی اس معاشی دہشت گرد تنظیم کے خلاف انشاءاللہ جدوجہد کے ساتھ جاری رکھیں گے، اور اس کے خاتمے تک انشاءاللہ یہ جاری رکھیں گے۔ اس غلط فہمی میں، اس دفعہ یہ پیپلز پارٹی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ کوئی سیاسی اسٹنٹ ہے، کوئی سیاسی اسٹنٹ نہیں ہونے والا، انشاءاللہ یہ خاتمہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو۔ اس حوالے سے حسان صابر کا کہنا تھا کہ حسان صابر نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر 30 جنوری کو آپ باہر نہیں نکلے گے تو آپ کے بچے اسی طرح کتے کے کاٹنے سے مریں گے، آپ اسی طرح بغیر نوکری کے مر جائیں گے، جبکہ PSP یہ حق رکھتی ہے کہ وہ اپنی بات کو عوام تک پہنچائے۔ اسی لیے 30 جنوری 2022 کو تبت سینٹر پر ایک احتجاجی مظاہرہ کرے گی۔ ہم لوگوں کو متحد کریں گے، اور ہم پیپلز پارٹی کی طرح لسانیت پر یقین نہیں رکھتے، ہم تمام قومیتوں کو یکجا کر رہے ہیں۔ جبکہ انہوں نے صوبائی وزیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ اسی شہر میں تمہارا نکلنا مشکل تھا، جھنڈے نہیں لگا سکتے تھے۔ یہ مصطفیٰ کمال کا کمال ہے کہ انہی کی وجہ سے آج آزادانہ حرکت کر سکتے ہو، یہ آزادی مصطفیٰ کمال نے تمہیں دی ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان۔